دنیا کی زندگی میں مزہ تو بڑا ہے، قرار بھی بڑا ہے، چاشنی بھی بڑی ہے، لذت بھی بڑی ہے، سارا کچھ ہے۔ کہیں ان لذتوں میں پڑھ کے اس اخروی لذت کو کہیں بھول نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے بس یہی کچھ رہے اور جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا اس کو بھلا بیٹھو۔ کہیں اس خدا سے منہ نہ موڑ بیٹھنا، کہیں اس الہ سے منہ نہ موڑ بیٹھنا۔ ادھر سے منہ موڑو گے تو ہر طرف سے منہ مڑ جائے گا، کیونکہ ایک وہی تو ایک ہستی ہے جس کے ساتھ جڑنے سے تم باکنار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے نوازے گا۔ لہٰذا اس چیز کا دھیان رکھنا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، تو تماشا تماشا ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ کہیں تماشوں میں نہ پڑے رہنا، کہیں ان چکروں میں نہ پڑے رہنا، کہیں ادھر سے منہ کو نہ موڑ دینا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اس رب سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا؟ ما غرک، کس چیز نے غرق کر دیا تمہیں؟ وہ رب جو بڑا کریم ہے، وہ رب جو بڑا رحیم ہے، ادھر سے منہ موڑ بیٹھے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، ارے وہی تو ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور دیکھیں بڑا پیارا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تمہیں چاہا اس نے ڈال دیا۔ تو مرضی تو پھر ہماری نہ ہوئی نا، جو صورت اسے پسند آئی وہی صورت دے دی، جیسی صورت اسے بلی لگی اسی صورت میں بھیج دیا، اور جیسا نظام اسے اچھا لگا اسی نظام میں بھیج دیا، جیسی زندگی اسے اچھی لگی ویسی زندگی ہمیں دے دی۔ تو پھر ہم تو اب بھی محتاج، ہم تب بھی محتاج، ہم اس دنیا میں بھی محتاج، ہم ادھر جا کے بھی محتاج۔ تو محتاج ہی ہوتا ہے، محتاج ہی ہوتا ہے، منگتا تو منگتا ہی ہوتا ہے۔ تو جو وہ منگتا اور مان لے کہ میں منگتا ہوں، اس کی تو عزت رہ جاتی ہے۔ جو منگتا ہو اور تسلیم کر لے میں منگتا ہوں، میں منگتا ہوں، جو یہ تسلیم کر لے کہ میں منگتا ہوں، اس کی عزت رہ جاتی ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے، ہم ہیں بھی منگتے، اور کسی ایک در کے منگتے نہیں ہیں، در بدر کے منگتے، کبھی ادھر کے منگتے کبھی ادھر کے منگتے، در بدر کے منگتے ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اپنے دل کو تسلی دیے جا رہے ہیں، نہیں میں تو منگتا نہیں، میں تو منگتا نہیں۔ منگتا اگر اس کی بارگاہ میں چلا جائے تو وہ منگتا اس منگتے جیسا تو منگتا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جیسے وہ مانگتا ہے، وہ جیسے وہ صدا لگاتا ہے، جیسے وہ آواز لگاتا ہے، جیسے وہ پکارتا ہے، ویسے تو کسی دوسرے کو پکارنا ہی نہیں آتا۔ اصل منگتا تو وہ ہے جسے پکارنا آئے، جسے ڈنگ آئے، جسے پتہ ہو پکارنا کیسے ہے، جسے پتہ ہو الہ کو منانا کیسے ہے، جسے پتہ ہو خدا کو منانا کیسے ہے، جسے پتہ ہو اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں پیش کیسے کرنا ہے، اور جسے پتہ ہو وہ کیسے میرے دل کو صاف اور اجلا کر کے اسے صاف طاہر اور مطہر کر دے گا، وہ ہوتا ہے منگتا۔ جو اس کی بارگاہ کا منگتا ہو جائے، اس منگتے جیسا منگتا کوئی نہیں۔ جو اس کی بارگاہ کا منگتا ہو جائے اس جیسا کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم میں یہاں پر ارشاد فرمائے، اعلموا، وہ جان لو، وہ باخبر ہو جاؤ، ہوش پکڑو، قرار پکڑو، کہاں کھوئے ہوئے ہو۔ اعلموا،
ابھی تک پتہ نہیں چلا، زندگی کٹتی جا رہی ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، ایک ایک سانس کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیا خبر کون سی سانس آخری سانس ہو، کیا خبر کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو، کیا خبر کون سی آواز آخری آواز ہو۔ اپنی ہر آواز کو آخری آواز سمجھتے ہوئے، اپنی ہر پکار کو آخری پکار سمجھتے ہوئے پھر پکارو اسے، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دل و جان سے متوجہ ہو جاؤ، اس کو پکارو، اس کو پکارو اس انداز سے، مولا بے بس ہوں، مولا بے کس ہوں، سمجھ نہیں آتا، قرار نہیں آتا، سکون نہیں آتا، مولا اب سکون کے لیے میں تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب مولا سکون تو دے گا، اب مولا سکون تو دے گا، اور وہ جب سکون دیتا ہے تو وہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بندے کو کبھی بے سکونی ہوتی نہیں۔ وہ جب قرار دیتا ہے تو وہ ایسا قرار عطا کرتا ہے کہ پھر کبھی بے قراری آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ وہ جب نوازتا ہے تو پھر ایسے نوازتا ہے کہ آپ کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہر ہاتھ کو پیچھے کر کے ان ہاتھوں کو اس کے ہاتھ میں دے دیں، یہ بہتر نہیں ہے کہ دیگر ہاتھوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے ہاتھ ادھر دے دیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ ادھر تک پہنچیں گے کیسے؟ یہ ہاتھ وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ مولا تیرا یہ اعلان ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب کے ہاتھ پر تو میرا ہاتھ ہے، میرے حبیب کے ہاتھ پر تو میرا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ اس ہاتھ کو کون سی چیز وہاں پہ پہنچائے گی؟ اب یہ ہاتھ کمیوں والا، یہ ہاتھ گناہوں والا، یہ ہاتھ اب اس میں ہر برائی، اس میں ہر کمی، اس میں ہر کجی، اب یہ ہاتھ جڑنے چلا ہے اس ہاتھ کے ساتھ جو ہر کمی سے پاک، ہر کجی سے پاک، جس میں عیب کوئی نہیں، جس میں کمی کوئی نہیں، ہر چیز سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ ارے وہ بندہ نہیں، وہ تو رب ہے، وہ بندہ نہیں، وہ تو رب ہے، وہ تو خدا ہے، اور خدا بے عیب ہوتا ہے، خدا بے عیب ہوتا ہے، خدا لاعیب ہوتا ہے، خدا ہر چیز کی انتہا پہ ہوتا ہے، اور خدا وہاں سے نوازتا ہے جہاں پر بندے کی نگاہ بھی نہیں جا سکتی۔ خدا ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دیتا ہے کہ بندے کی نگاہ بھی وہاں پر نہیں جا سکتی، اسے سمجھ نہیں چلتی، جولی پھیلاتا ہے، خیرات کیسے ڈلتی ہے، خیرات کیسے ملتی ہے، نوازا کیسے جاتا ہے، عطا کیسے کیا جاتا ہے، یہ اسے پتا نہیں چلتا، اسے تو نظر ہی نہیں آتا دینے والا کون ہے، دینے والے ہاتھ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم دے کے جتلاتے ہیں، ہم دے کے جتلاتے ہیں، میں نے یہ کیا، میرا یہ احسان ہے تمہارے اوپر، میں نے یہ نیکی کی۔ وہ دے بھی اور جتلائے بھی نہ، وہ دے بھی اور ذکر بھی نہ کرے، وہ دے بھی اور پتہ بھی نہ چلے، وہ ایسا دے تو گھر میں بیٹھا رہے تجھے وہیں پہ دے دے، تو یہ سمجھ نہ چلے یہ آیا کہاں سے ہے، کیونکہ جب دینے والا وہ ہوتا ہے تو پھر اس کی دین بے حد و بے حساب ہوتی ہے۔